شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج 17 رمضان المبارک کے دن سورۃ الکوثر کا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر شب کو رب کی ذات 3 مرتبہ فرماتی ہے کہ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی میں توبہ قبول کروں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے میں بخش دوں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسا مانگنے والا جس کو میں غنی کر دوں، محتاجیاں ہٹا دوں، قرض داروں کے قرض اتار دوں۔ وہ صرف رب کی ذات ہے جو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول سکتی ہے، راتوں رات قرض داروں کو کروڑوں کے قرض سے بھی نجات دلا سکتی ہے۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، وہ رمضان کے مہینے میں خود اپنے بندے سے پوچھ رہی ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تجھے کیا چاہیے، کتنا چاہیے۔ اور ناظرین، بندہ رب سے جو مانگتا ہے رب کی ذات اسے عطا فرماتی ہے۔ اور جب اس رمضان کے مہینے میں بزرگوں کے بتائے ہوئے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے جاتے ہیں تو پھر رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جب رمضان شروع ہو چکا ہو تو تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ جاتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ پس بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ ناظرین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بد نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اپنے وہ بندے جو کمزور، بے بس، لاچار، مجبور ہوں، تھک چکے ہوں، بے حد محنت مشقت کے باوجود کامیابی حاصل نہ کر پا رہے ہوں، جب وہ بھی رب کے سامنے رمضان کے مہینے میں ہاتھ پھیلاتے ہیں نا تو رب کی ذات مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ اور جو بندے رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ آج 17 رمضان المبارک کے دن رب کا ایک ایسا پسندیدہ عمل، ایک ایسا پسندیدہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج رمضان کے مہینے میں جس کو جتنی ضرورت ہے سورۃ الکوثر صرف ایک بار پڑھ کے دیکھیے۔ ماہ رمضان جس میں مانگنے والے کو ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا اسے سوچنا پڑتا ہے تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ مغرب سے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے اور لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کی بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 17 رمضان المبارک کے دن ایک دن کا وظیفہ سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی قدر کیجئے۔ یہ اتنا عظمت اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، بلکہ ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ اور آج اگر کوئی 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کر پورے سال کا رزق اور دولت لینا چاہتا ہے اور پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتا ہے، پورے سال کے خزانے بھرنا چاہتا ہے، تو 17 رمضان المبارک کے دن سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ آج رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں بھائیوں اور بہنوں، کیونکہ پیارے اللہ کے بندے جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اسے راضی کرتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ سورۃ الکوثر اتنی فضائل و برکات کی حامل سورت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت تھا، لوگ طعنے کستے تھے، نعوذ باللہ بے نسل کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کرتے تھے۔ رب کو اپنے پیارے محبوب سے اتنی محبت کہ فرشتوں کو
کو ज़मीन पर भेजा। जिब्राईल अमीन सूरतुल कौसर का ये तोहफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया कि ए नबी, अल्लाह फरमा रहा है कि बेशक आप ही हमेशा ज़िंदा रहेंगे, आपकी हिकमत हमेशा ज़िंदा रहेगी और ये तमाम लोग नेस्त व नाबूद हो जाएंगे। और नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर घर में, हर घराने पर और हर दिल पर राज है और उन तमाम कुफ़ार का कोई नाम लेवा भी नहीं। ऐसे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक प्यारा और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेंट बॉक्स में खुलूस नीयत से ज़रूर लिख दीजिए। और आज के दिन यह ख़ास वजीफ़ा एक बार लाजमी कर लीजिए। ये वजीफ़ा एक बार करने से रब की ज़ात इतना नवाजती है कि दोबारा इंसान को मांगना नहीं पड़ता। तो नाज़रीन, आइए जान लेते हैं कि वजीफ़ा क्या है। आपने सबसे पहले बावज़ू होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने ख़ास मकसद की नियत कर लीजिए, क्योंकि हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है। आज सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आज जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, मांगते चले जाना। मांग मांग कर आप थक जाओगे, लेकिन रब के ख़ज़ानों में कमी नहीं आएगी। रमज़ान की 17 तारीख़ है, दूसरा अशरा है, मग़फ़िरत का अशरा है, कबूलियत की घड़ियाँ हैं। आप में से जो कोई नया घर चाहता है, घर मांग ले। गाड़ी चाहता है, गाड़ी मांग ले। शोहरत मांग ले, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ ले। घर से बेसकूनी और बेबरकती के ख़ात्मे के लिए पढ़ ले। बड़ी से बड़ी हाजत और बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आपने इस अमल को सिर्फ़ एक बार पढ़ना है। अपने मकसद की नियत करने के बाद आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और भाइयों और बहनों, सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाहु अकबर का वजीफ़ा है। और अल्लाहु अकबर का मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है। और जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में एक नेकी करता है, उस नेकी का अजर उसे 70 नेकियों के बराबर मिलता है। और जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में अल्लाहु अकबर पढ़कर रब की बड़ाई बयान करता है, तो एक बार अल्लाहु अकबर कहने पर रब की ज़ात कितने कमालात से और मौजज़ात से, कितनी गैबी मदद से नवाजती है। आज अगर कोई बंदा रब की आज़मत के मुताबिक, रब की बरकतों के मुताबिक खुशियाँ लेना चाहता है, रिज़्क़ से अपनी झोलियाँ भरना चाहता है और अपने घर के हालात को बेहतर करना चाहता है, तो अल्लाहु अकबर का ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी करना है। 17 रमज़ानुल मुबारक के दिन जैसे ही आपको वक्त मिलता है, आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। तो सबसे पहले नंबर पर आपने अल्लाहु अकबर का वजीफ़ा कम अज़ कम 11 मरतबा पढ़ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पढ़ सकें, जितनी आपको तौफ़ीक़ हो, आप उतना पढ़ लें, लेकिन कम अज़ कम आपने 11 मरतबा लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह रब की ज़ात आपको इतना नवाजेगी कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे और आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, रब की ज़ात आपको कामयाबी से हमकनार करेगी। क्योंकि अल्लाह जब अपनी बड़ाई सुनता है तो राज़ी होता है। जब अल्लाह अपने ख़िलाफ़ किसी और की इबादत करता देखता है तो नाराज़ हो जाता है। जब रब राज़ी होता है, फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। तो पहले नंबर पर अल्लाहु अकबर का वजीफ़ा बताए गए तरीक़े से पढ़ने के साथ आपने दूसरे नंबर पर सूरतुल कौसर का वजीफ़ा पढ़ना है। और नाज़रीन, सूरतुल कौसर को रिज़्क़ और दौलत का ख़ास सूरत कहा जाता है। सूरतुल कौसर जिसे रुकावटों और बंदिशों का आखिरी हल भी कहा जाता है। आज आपका दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, बल्कि आपको जादू जिन्नात से मार देता है। आपका चलता हुआ कारोबार बंद कर देता है। आपके कारोबार में कोई बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, मसाइल हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा आपने करना है। इंशाअल्लाह कई सालों की रुकावटें और बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। और दूसरे नंबर पर सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा भी आपने 11 मरतबा पढ़ना है। आज सूरतुल कौसर का सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा आपके हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना सकता है और आपकी हर हाजत को पूरा कर सकता है। आजिज़ बंदा बनकर, मोहताज बनकर, भिकारी बनकर, फ़कीर बनकर मोहब्बत से सूरतुल कौसर पढ़नी है। और जब आप सूरतुल कौसर पढ़ रहे हों, सामने रब की ज़ात सुन रही हो, वो जो दिलों के राज भी जानता है,
انشاءاللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے آج کا تیسرا عمل کرنا ہے، رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، اور رب کریم کے یہ 2 نام یا اللہ یا رزاق ہیں۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، جبکہ یا رزاق رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یا اللہ یا رزاق کا ورد کرتا ہے تو اللہ ایک بار یا اللہ یا رزاق پڑھنے والے کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر یا اللہ یا رزاق کا یہ وظیفہ بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دھیان رہے کہ یا اللہ یا رزاق اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طرح سے یا اللہ یا رزاق آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 بار یا اللہ یا رزاق پڑھتے ہی اگر رزق کے بند تالے کھل جائیں اور رزق کا سیلاب آ جائے، بند کاروبار میں ترقی اور عروج حاصل ہو جائے، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج یا اللہ یا رزاق پڑھتے ساتھ ہی مل جائے، تو اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے؟ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیے۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اور وظیفہ مکمل کرتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا ہے، ضد کر کے مانگنا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات انشاءاللہ 70 گنا زیادہ آپ کو نوازے گی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، اور دیکھنے اور سننے والوں کی تمام نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، تمام مسائل دور فرمائے، اور ان سب کی تمام دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے یا رزاق کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔